بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں گھریلو زندگی میں محبت کے 3 اسباب بیان کیے گئے تھے۔ گھریلو زندگی میں باہمی محبتیں پیدا ہو جائیں، اولاد اور ماں باپ میں، اور میاں بیوی میں، اور بہن بھائیوں میں، اور بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کی بہنوں کے ساتھ، گھروں کے اندر جو محارم رشتے ہیں ان میں محبتیں قائم کیسے ہوں، اس سلسلے میں 3 اعمال بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ ایک ان میں سلام میں پہل کرنا، اور دوسرا مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا، اور تیسرا آنے والے کے لیے مجلس میں جگہ چھوڑنا۔ اور میں نے بہت تفصیل سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ان 3 باتوں کو ہم اپنے گھر میں وجود بخشنے کی کوشش کریں کہ یہ 3 مبارک اعمال ہماری زندگیوں میں، گھروں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے اس پر عمل کیا ہوگا اور یقیناً اس کے نتائج بھی خوب دیکھے ہوں گے۔ آج کی نشست میں ایک اور اصول جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اور یہ بڑا خوبصورت اصول ہے جس سے باہمی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ محبت کس چیز کا نام ہے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں نفس کا، دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، نفس اور دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا۔ اور کس وجہ سے آدمی کسی دوسرے سے محبت کیا کرتا ہے؟ کسی کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کسی کے کمالات دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اور کسی کی عطایا اور بخشش اور نوازشیں دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اور کسی کے قرب کی وجہ سے محبتیں کرتا ہے۔ گھر کی زندگی میں یہ جو آخر کی 2 چیزیں ہیں یہ یقیناً بہت اہم اور اتم درجے کی پائی جاتی ہیں۔ جمال، خوبصورتی تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرمائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بسا اوقات اخلاق ظاہری خوبصورتی سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کے کمالات کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، کبھی انسان کو کوئی کمال نظر نہیں آتا، اور کبھی گھر میں ہر بچے کے اندر اور ہر فرد کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، تو آدمی کمالات کو دیکھے تو محبت پیدا ہوگی، اپنے گھر میں موجود افراد کی اچھائیوں کو دیکھے تو یقیناً محبت پیدا ہوگی، ان کے کمالات کو تلاش کرے تو محبت پیدا ہوگی، ان کے عیبوں کو نہ تلاش کرے۔ اسی طرح سے نوال ہے، عطایا اور بخشش۔ گھر میں سربراہ ہے شوہر، وہ جو بھی چیز لے کر آتا ہے گو کہ اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اس کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں پر خرچ کرنا، لیکن یہ عطا اور یہ نوازش اور یہ دینا
یہ محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور محبت کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ کہ جب وہ کوئی بھی شے گھر کا سربراہ بڑا کسی چھوٹے کو عطا کرتا ہے یا چھوٹا بڑے کو عطا کرتا ہے، تو اس طرح سے جس کو چیز دی جا رہی ہے اس کے دل میں محبت آنی چاہیے، اور اس کا اظہار بھی ہو کہ ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت تھی۔ کیا ہی اچھی بات ہے کہ بیوی شوہر کی اس عطا اور نوازش کو دیکھ کر جزاک اللہ خیرہ کا لفظ کہہ دے، اچھی تعریف کر دے، اچھے جملے بول دے، گو کہ وہ چیز بسا اوقات بہت اچھی نہیں ہے لیکن اچھا لفظ بول دے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس نے محنت کی ہے اور وہ محنت کر کے آپ کے لیے کوئی عطا اور کوئی بخشش اور کوئی چیز لے کر آیا، تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی کہ ہاں مجھے کیا ہے اس نے اہمیت دی۔ اسی طرح سے قرب، گھر میں جو ایک قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، تو قرابت داری اور رشتہ داری کا ذریعہ، اس ذریعے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت بڑھانے کا ایک اصول اور ذکر فرمایا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تہادو، ہدیہ دیتے رہا کرو، تحفہ دیتے رہا کرو۔ وہی بات ہے کہ عطا اور بخشش سے محبت بڑھتی ہے۔ ہدیہ اور تحفہ دیتے رہا کرو، فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر، اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دینا، تحفہ دینا، عطا اور بخشش کا کرنا، اس کی وجہ سے سینے اور دل کے اندر جو کھوٹ ہے، نفرت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں جو کینہ بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، اس بغض کو ختم کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہدیہ دینا، تحفہ دینا۔ آج تحفوں کا رواج باہر کی زندگی میں تو ہے، گھر کی زندگی میں تحفوں کا رواج نہیں۔ آج شادی کے موقع پر لفافہ دینے کا، تحفہ دینے کا رواج ہے، یہ رسمیں ہیں ہمارے یہاں، لیکن گھر کی زندگی کے اندر ہدیہ دینا، تحفہ دینا، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ بیٹا باپ کو تحفہ دے، بیٹا اپنی ماں کو تحفہ دے، اسی طرح سے بیوی شوہر کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے، شوہر بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے۔ یقیناً شوہر کے ذمے وہ ضروریات ہیں، اس کے ذمے ہے وہ خرچ کرنا، لیکن اگر تحفے کا نام دے کر اسے پیش کرے تو محبت بڑھے گی۔ اسی طرح سے بیوی کی ذمے ہے گھر کی نگہداشت کرنا اور شوہر کے لیے انتظام کرنا اور راحت اور آرام کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، لیکن کوئی اچھی چیز بنا کر یہ کہے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اس تحفے سے، اس ہدیے سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو دل میں میل آ جاتی ہے، بسا اوقات کسی کی بات کڑوی لگی تو دل میں میل آ گئی، بسا اوقات گھر میں دوسرے کا کوئی عمل ناگوار گزرا تو دل میں میل آ گئی، بسا اوقات دوسرے نے کوئی طنزیہ جملہ بول دیا تو دل زخمی ہو گیا، دل میں ذرہ سی نفرت اور برائی آ گئی۔ اس نفرت اور برائی کو زائل کرنا ہے، گھر کی زندگی میں سے دور کرنا ہے، اور کس طرح سے دور ہوگی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور تحفے کا ذریعہ بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از خود بھی تحفہ دیا کرتے تھے، اور تحفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبول بھی فرما لیا کرتے تھے۔ اور تحفہ دینے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور وہ خوبصورت تعلیمات یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحفہ اگر بہت معمولی سا بھی ہو تو اس کو قبول کر لیا کرتے تھے، رد نہیں فرماتے تھے، اور تحفہ اس طرح سے قبول فرماتے تھے کہ حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسَنِ شَاةٍ، ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو تحفہ دے، اگر اور کچھ نہ ملے تو بکری کے پائے کا ایک ٹکڑا ہی دے دے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہ بھی تحفہ ہے۔
یہ بھی مبارک تحفہ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بکری کا ایک پایا، اس کا ایک کھر، ایک پیر اور اس کا ایک ٹکڑا، وہ بھی اگر کوئی تحفے میں دے دے تو کیا ارشاد فرمایا، اسے بھی حقیر نہ جانو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم تو یہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تحفے کا اس طرح سے رواج تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی تحفہ لے کر آتا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تحفے کو جب قبول فرماتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے پر ایسا اظہار فرماتے، اپنی زبان سے ایسے کلمات ارشاد فرماتے، یوں لگتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس چیز کی شدید ترین ضرورت ہے، آپ کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ اس طرح سے آپ اس چیز کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ایسا کرنے سے سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میرا ہدیہ اور میرا تحفہ انہوں نے قبول فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح سے خوبصورت زندگی تھی۔ ایک شخص دیہات سے آتا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے دیہات سے کوئی تحفہ لے کے آتا اور کچھ بھی لے آتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں شہر سے اس کا سامان اور ضرورت کی چیزیں اس کو اکٹھی کر کے اسے دیتے، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، خوش ہو کے اس کے سامان کو قبول کر لیتے، اس کے تحفے کو قبول کر لیتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کا شہر ہے۔ معنی یہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے دیہات سے چیزیں لے کے آتا ہے اور ہم اس کا شہر ہیں، شہر کی چیزیں ہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں اس طرح سے انتظام و اہتمام تھا، اس تحفے سے باہمی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت قیمتی چیز دی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ بکری کے پائے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی دے دو، یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ کا اخلاص ہے۔ آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر اپنے گھر کے اندر اس معاملے کو رواج دیں، تحفہ دینے کو رواج دیں، تو انشاءاللہ گھر میں محبتیں بڑھیں گی، میاں بیوی کے درمیان میں محبت بڑھے گی، ماں باپ اور اولادوں کے درمیان میں محبت بڑھے گی۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کی تربیت کرو اور بچوں کو کچھ چیز آپ دیں، جائیں بیٹا جا کے اپنے والد کو دے کر آئیں اور تحفہ کہہ کر آؤ، تحفہ دے کر آؤ، محبت بھرا ہدیہ دے کر آؤ، تاکہ بچوں کے دلوں میں اور ان کے مزاجوں میں یہ دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ چیز خرید کر دیں اپنے بچے کو اور جاؤ بیٹا والد کو دے کر آؤ، دادا کو دے کر آؤ، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ محبت پیدا ہوگی۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ ہدیہ یہ دلوں کے کینوں کو اور دلوں کے بغض کو دور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ باہمی ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی ہدیہ دیا جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بدل دیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اسے بھی آپ عنایت فرماتے ہیں، اور یہ بدلہ نہیں ہے، یہ عین رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، اور یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ سامنے والے نے محبت کا اظہار کیا اور آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا، آپ نے بھی جواب میں محبت کا اظہار کیا اور آپ نے بھی اسے تحفہ دیا۔ محبت کے اظہار سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ہمیں اصول سمجھایا اور بتلایا کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرو تو اس محبت کا اظہار بھی کر دیا کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کسی کو تحفہ دو تو اس محبت کا تم اظہار بھی کر دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس پر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، پھر ہر نماز کے بعد ہو سکے تو اس جملے کو کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بھی تو تحفہ ہے نا۔ تحفہ ہمیشہ چیز ہی نہیں ہوتی ہے، تحفہ تربیت بھی ہوتی ہے، تحفہ اچھا کلام بھی ہوتا ہے، تحفہ ایک نیکی کا سکھانا بھی ہے، تحفہ اور ہدیہ ایک اچھی بات بتلا دینا بھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے اور ان سے بھی جواب میں محبت کا اظہار قبول فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ عمل کا دیا کہ اے معاذ، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد اس کلمے کو کہنا مت بھولا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ تو میری مدد فرما، اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکرک، اس بات پر کہ اللہ میں تیرا ذکر کیا کروں، اس پر میری مدد فرما، میں تجھے یاد کیا کروں، و شکرک، اور اے اللہ اس بات پر تو میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کیا کروں اور ہمیشہ ہمیشہ تیرا شکر ادا کروں، و حسن عبادتک، اے اللہ میں اچھی عبادت کر لوں، اے اللہ اس پر تو میری مدد فرما۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیا۔ اس لیے ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جتنی بھی چیزیں دیتا ہے، جو بھی زندگی پر میں اس پر خرچ کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ جو باپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، یہ سب سے خوبصورت ترین چیز ہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے جو ایک باپ نے اپنے بچوں کی صحیح اور درست تربیت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مبارک تعلیمات ہیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت زندگی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے باہمی محبتوں کو بڑھانے کے اصول سمجھائے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا، جب بات یہ آئی ہے کہ اچھی بات کہنا اور اپنی اولاد کو اچھی بات بتانا اور دینا یہ بھی ایک تحفہ ہے، تو یہ اسی صورت میں تحفہ بن سکتی ہے اچھی بات کہ جب پیار اور محبت کو برقرار رکھتے ہوئے نصیحت کی جائے۔ نصیحت کرو، فضیحت نہ کرو، ذلیل اور رسوا نہ کرو، نصیحت کرو۔ اور نصیحت ہر وقت بچے اور ماتحت چھوٹے ہر وقت نصیحت سننے کے جذبے میں نہیں ہوتے۔ آپ وقت تلاش کرو کہ کس وقت اس کو نصیحت کی جائے۔ نصیحت ہمیشہ تنہائی میں کرو۔ برائی سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے کبھی بھی اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے، تیرے اندر یہ خامی ہے، تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر یہ خرابی ہے، نہیں، اس طرح سے خرابیاں نہیں بتاتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ برائی کیوں آتی ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ سمجھنے والا سمجھ جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اندر یہ برائی دیکھی، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحتاً مجھے نہیں کہا۔ آپ علیہ السلام کی شرم اور حیا کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس طرح سے نہیں فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہوا۔ تو اس طرح سے ہم اپنے گھر میں تربیت کریں کہ نصیحت کی بات ضرور کہی جائے، لیکن موقع تلاش کیا جائے۔ رات کو سوتے وقت بچے چھوٹے نصیحت کو جلدی قبول کر لیتے۔ نمبر 2، جب باہر کہیں نکلنا ہو، کسی سفر پر جانا ہو، سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے جانا ہو، اس وقت نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کھانے میں دسترخوان پر جب آپ بیٹھے تو اس وقت نصیحت عام طور پر بچے جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی موقع مناسب دیکھا جائے کہ آپ ایک قیمتی تحفہ پیش کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنے بچے کو ایک مہنگا اور ایک قیمتی تحفہ دے رہے ہیں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین عطیہ ارشاد فرمایا، وہ تحفہ آپ دے رہے ہیں، لہذا خیال رکھیں، سامنے والے کی عزت کا خیال رکھا جائے، بچے کی عزت کا خیال رکھا جائے۔
اس طرح سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں گھریلو زندگی کے اصول بتلائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے تحفہ دینا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ گھر کی زندگی میں آج میں نے عرض کیا کہ یہ رواج نہیں ہے، آج باہر تحفہ دینے کا رواج ہے۔ حالانکہ گھر کی زندگی میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں عطایا، باپ اپنی اولادوں کو دیتا ہے، بیوی شوہر کو دیتی ہے، لیکن اگر اس کو تحفے کا نام دے کر پیار سے اور محبت سے چیز پیش کی جائے تو یقیناً باہمی محبتیں بڑھ جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم باہمی زندگی کے اندر محبتیں بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور پھر گھر کی زندگی میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، بھرپور اس بات کا خیال رکھا جائے، آدمی دیکھے کہ کس چیز سے نفرت پیدا ہوتی ہے، میرے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو کون سی بات بری لگتی ہے۔ جو بات بری لگتی ہے اور اگر وہ واقعتاً وہ بات بری ہے، وہ اس کے اندر برائی پائی جا رہی ہے، تو وقت مناسب دیکھ کر اس کی اصلاح کی جائے۔ جو بات بری لگ رہی ہے اس بری بات کو چھوڑ دیا جائے، اور واقعتاً بری ہے اور چھوڑ دیا جائے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی کو آپ جانے دے رہے ہیں اور وہ برائی اس کے اندر اور مزید جڑ پکڑے گی اور مزید اس کے اندر برائیاں اور خرابیاں پیدا کرے گی، اور ابھی تو وہ چھوٹی برائی ہے اور کل وہ بہت بڑی برائی ہو جائے گی، پھر اس کا نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس کو بات بری لگتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو آپ تنہائی میں پیار سے، محبت سے، اللہ سے مانگ کر، پہلے اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کر کے پھر آپ بات کریں۔ دل تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، دل تو اللہ بدل دے۔ تو برائی کو رہنے نہ دیا جائے، گھر کے اندر بگاڑ کو رہنے نہ دیا جائے۔ بگاڑ کو رہنے دینے سے برائیاں اور پھیلیں گی، لیکن پیار سے، محبت سے اس بگاڑ کو نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اور جب برائی ذرا سی دیکھی جائے تو اسی وقت آدمی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، موقع مناسبت دے کر کوشش کرے۔ اس کے علاوہ اعمال بھی چند عرض کرتا ہوں جس سے باہمی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے یا ودود یہ نام ہے جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کثرت سے پڑھیں گے باہمی محبتیں پیدا ہوں گی۔ یا رؤوف کثرت سے پڑھیں گے باہمی محبتیں پیدا ہوں گی۔ اولاد اگر بات نہیں سنتی، نافرمانی کرتے ہیں، تو یا مانعو یا ہادیو یا صبورو، یا مانعو یا ہادیو یا صبورو، یا مانعو یا ہادیو یا صبورو، یہ تین کلمات کثرت سے پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں، انشاءاللہ باہمی محبتیں پیدا ہوں گی۔ جہاں نفرتیں ہیں یہ پڑھیں، خاص طور پر اولاد نافرمانی ہے تو نافرمانی کی شکل میں اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے محبت پیدا ہوگی۔ تو آج کی نشست میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد میں نے بتایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک بہترین تحفہ میں نے پیش کیا، وہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دیتے رہا کرو، تحفہ دیتے رہا کرو، اس لیے کہ ہدیہ اور تحفہ دینا یہ سینے کی میل کچیل کو دور کرتا ہے، سینے کی نفرت کو ختم کرتا ہے، اندر جو بغض ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے مزید اس کی تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو اگر ایک بکری کے پائے کا ٹکڑا بھی دے تو اس کو حقیر نہ سمجھے۔ تو اس میں ایک اصولی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ چھوٹا ہدیہ بھی سامنے ہو تو وہ بھی دے دیا جائے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہدیہ جو لے رہا ہے وہ اس کو حقیر نہ سمجھے بلکہ عزت افزائی کے ساتھ اس ہدیے کو قبول کرے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج یہ باہر تو کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل رواج میں ہے، لیکن گھر کی زندگی میں یہ عمل رواج میں نہیں ہے۔ آج اولادیں ماں باپ کو کیا تحفہ دیتی ہیں، ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے کیا تحفہ رکھتے ہیں، بھائی بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے۔ اس طرح سے جہاں آپ گھر میں دیکھیں کہ یہاں کچھ نفرت پیدا ہو گئی ہے، فساد پیدا ہو گیا ہے، آپ اس تحفے کو آپ لے کر آئیں، آپ ہدیے کے عمل کو سامنے آپ لے کر آئیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہوئے جہاں کوئی نفرت کا بیج اٹھا ہے اور جہاں سے نفرت کا کوئی جو ہے وہ گندا پودا بیچ میں آ گیا تو فوری ہدیے کے ذریعے سے
اس کو آپ کچل دیں، اس نفرت کو کچلنے کی کوشش کریں اور اس کو ضائع کرنے کی کوشش کریں اور اس نفرت کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ کس کے ذریعے سے؟ تحفے کے ذریعے سے۔ صبح اگر گھر سے سربراہ گھر کا شوہر نکلا، ناراض ہو کر نکلا، تو شام کو جب وہ گھر میں آئے تو اسے کوئی تحفے کے طور پر کوئی چیز پیش کی جائے، تاکہ وہ جو دل میں میل آئی ہے وہ میل ختم ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میل بڑھتے 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 پھر طوفان بن جاتا ہے، اور پھر وہ طوفان جا کے باہمی جدائیوں کا نتیجہ بن جاتا ہے اور نفرتوں کا نتیجہ بن جاتا ہے اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت خوبصورت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے کہ جہاں آپ نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ کھوٹ آ رہی ہے، دل میں کینہ آ رہا ہے، نفرت آ رہی ہے گھر کی زندگی میں، فوری ہدیے کے ذریعے سے اس کو زائل کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دل کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔